شیکسپیئر اگر عورت ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا اور اس نے اتنے ونڈرفلی ڈسکرائب کیا ہے کہ اگر شیکسپیئر عورت ہوتا، پہلی بات تو کہ وہ ایک ایسے گھرانے میں ایک عورت کے پاس رائٹنگ، اول تو ان کو they were not even literate women تو ان کو پڑھانا لکھانا سکھایا ہی نہیں جاتا تھا. Let's suppose by some chance وہ اس نے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، اور اگر اس میں ٹیلنٹ تھا وہ کچھ لکھتی تھی تو اس کی ٹیلنٹ کو کس نے سپورٹ کرنا تھا؟ بہت بری طریقے سے دیکھے جانا تھا، کیونکہ اب اس زمانے کی بات کریں آئی تھنک 16th or 17th century and at that time اس کو تو شاید وہ وچ سمجھتے کہ یہ وچ ہے جو کہ یہ لکھتی ہے، اور ہاں اس کی جو اسکرپٹس ہیں ان کو شاید وہ برن کر دیتے، پلیس کو وہ جلا دیتے، اور اس کو شاید وہ مار ہی ڈالتے، اور اگر وہ کسی طرح زندہ بچ بھی جاتی تو شاید اس کی جو رائٹنگز ہیں اس کا کریڈٹ کوئی اور ہی لے جائے تو ایونچولی اس کا ویسے نام نہیں آنا تھا. تو میں خود یہ پڑھ رہی تھی، اس بارے میں ریسرچ کری تھی، تو اٹ واز سم تھنگ وچ I was surprised to find out. Trotula was a 12th century Italian female physician. 12th century Italian female physician. Trotula. She wrote books which after her death were attributed to male authors. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یو نیور نو، کیونکہ بہت ساری ویمن نے اگر کام کیا بھی ہے تو ان کو کریڈٹ نہیں ملا، یا پھر وہ پلیجرائز ہو گئے. Exactly. یہ والی جو آرگیومنٹ ہے. اچھا میں ایک آپ کو فلاسفرس کی بات تھوڑی سی کرنا چاہتی ہوں. I personally have an interest in philosophy میں بہت پڑھتی ہوں، ٹھیک، لیکن اگر آپ فلاسفرس کی بھی بات کریں تو there are many misogynist philosophers. اچھا اب اس میں ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو. اب سوکریٹیز ہے، یہ سوکریٹیز کا کوٹ ہے کہ سوکریٹیز نے کہا تھا، اور اس نے بڑا صحیح اس نے نا میل جو مینٹالٹی ہے نا اس کو ڈسکرائب کیا تھا. اس نے کہا تھا if women are given equality to men they will become their superiors. کیا تھا اس نے کہ اگر ویمن کو کوالٹی دی جائے تو یہ سپیریئر. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ واقعی میں ایک فیئر ہے جو شاید مین میں ہے، حالانکہ ویمن سپیریئر نہیں بننا چاہتی. At least I can speak for myself کہ why would you want to be that. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایک فیئر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ خود پاور کو مس یوز کر رہے ہوتے ہو، جب آپ اپنی پاور کو مس یوز کر رہے ہوتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ دوسرا بھی اسی طرح کرے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور فلاسفر ہے نیچا، رائٹ، ہیز اے جرمن آتھر. اچھا مجھے نیچے کی رائٹنگز پسند ہے، اینڈ نیچا آئی تھنک ہماری آڈینس ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ نیچے جو جرمن ہمارے فلاسفر ہیں، ان کی کتاب ہے ول ٹو پاور اینڈ there are different books. 10 books زراتھسٹرا جو ان کی میگنم اوپس ہے. I really love that book. میں نے وہ بک پڑھی ہے. I really like his writings. لیکن نیچے himself جو باتیں کرتے تھے اس میں بہت misogyny. نیچے has compared women to cows. He has compared women to cows. He said in his own book, in his writings, کہ women should not read the newspaper, they should not get into politics. اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں تو فلاسفرز رہے ہوں یا چاہے کسی بھی فیلڈ میں رہے ہو تو misogyny has in some way always been. ہر جگہ پہ یہ آپ کو نظر آئے گی. ایون کئی رائٹرز ہیں، میں نے تو اس پہ پچھلے دنوں پوسٹ پہ لکھی تھی، ان کی رائٹنگ اتنی مسوجنسٹ ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا، جن کو اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور کس طرح سے انہوں نے جو خواتین کی جو باڈی کے اوپر ڈسکرپشن دی ہے، جیسے مشتاق احمد یوسفی ہیں، ان کی اگر آپ کچھ چیزیں پڑھیں تو مطلب وہ یہ چیز جو ہے نا بڑی پھر ڈسٹربنگ. اور یہ ہو یا چاہے کسی بھی فیلڈ میں رہے ہو تو misogyny has in some way یوسفی ہیں، ان کی جو ہے وہ اگر آپ کچھ چیزیں پڑھیں تو مطلب وہ یہ چیز جو ہے نا بڑی پھر ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو لوگ جو ہے وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ان کو لوگ پڑھتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم نے سیکھنا ہے. جب وہی اس طرح کی باتیں لکھتے رہیں گے تو پھر اس کا جو ظاہر افیکٹ تو پڑے گا. میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے بھی ایک اور بات کی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ باڈی کو باڈی شیمنگ ہے جو بھی ہے. ابھی میں باڈی شیمنگ پہ بھی نہیں آؤں گی، ابھی تو میں باڈی ورشپنگ کی بھی بات پہ آ رہی ہوں. کچھ اس طرح کے بھی میلز ہیں جو یہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو حسن سے محبت کرتے ہیں، ہم عورتوں کو ایڈمائر کرتے ہیں، ہم تو شعر و شاعری کرتے ہیں، ہم تو مسوجنسٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ دس از اے فارم آف مسوجنی when you are objectifying
in such a crass manner. اب میں کو crass کہتا ہوں مطلب بہت ہی آپ برے طریقے سے objectify کر رہے ہو, کیونکہ وہی عورت جب کوئی اپنی بات کرے گی یا اس کا کوئی وائس ہوگا یا وہ اتھارٹی کی پوزیشن پہ آئے گی تو پھر آپ کو وہ بری لگنے لگے. لیکن ہاں اگر وہ ایک مجسمہ ہے, اگر وہ خوبصورت تصویر ہے تو وہ آپ کو بہت پیاری لگے گی. تو یہ مجھے بات بتائیں, یہ تو پھر عورت سے محبت تو نہ ہوئی نا, یہ محبت ہے یا یہ مسوجنی؟ بالکل یہ محبت نہیں ہے, یہ مسوجنی ہی ہے. اور یہاں پہ تو مطلب بہت زیادہ آبجیکشن جو مجھے فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سینسٹیو ہیں ان معاملوں کے اوپر. لائک اگر میں اس طرح کے جو جوکس ہوتے ہیں سیکسزم سے ریلیٹڈ ان کے اوپر بات کر لوں, یا یہ جو اس طرح سے خواتین کی جو باڈی ہے اس کو ان کے جو ساری چیزوں کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے پوئٹری کے اندر, پروز کے اندر اس طرح سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے پارٹ آف لٹریچر. اس کو آپ کیوں غلط کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ کیوں اتنا جو ہے نا وہ فیمنسٹک لینز لگا کے تو اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہر چیز ہی مسوجنی لگنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ تو مسوجنی نہیں ہے, یہ تو ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. اب آپ کو ان کی تعریف کرنا بھی جو ہے مسوجنی لگ رہی ہے تو پھر ہم یہ تو دیکھیں زیادتی ہے ہمارے ساتھ اور یہ اور وہ اور اس طرح سے. تو دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا تعریف اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے جو ورڈز ہیں یہ آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تعریف ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ مسوجنی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس تعریف کے اندر رہ کے یا وہ اس کو یوز کر کے نا کر وہ مسوجنی رہے ہوتے ہیں اور اپنے اندر کی جو بڑاس ہے وہ اس کو نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح ایک ٹرم میں نے دیکھی تھی, دیٹ از implicit misogyny. Implicit misogyny. Implicit misogyny یہ کہ misogyny in a way which is hidden, مگر آف کورس ویمن کا, جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ویمن میں ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے. اب یہ بات میں کوئی اپنی پرسنل اوپینین نہیں دے رہی. جو ٹیسٹ ہیں, جو ٹیسٹ سکورز ہیں, انٹیلیجنس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. یہ میں بتا دوں ہمارے ویورز کو کہ انٹیلیجنس میں ڈفرنٹ ویز آف اسیسنگ انٹیلیجنس. اور جیسے آپ کو آئی کیو کا تو پتہ ہے, دیٹ از انٹیلیجنس کوشن. تو اب اس کے علاوہ یو آلسو ہیو ای کیو وچ از ایموشنل کوشن. ایس کیو کیا ہے آپ کا سوشل کوشن. اور آپ کا جو ہے ایون ناؤ اے کیو کیا ہے آپ کا ایڈورسٹی کوشن. یعنی آپ نے اپنی لائف میں کون سے پرابلمز اوور کم کیے ہیں, کون سی ایڈورسٹی آپ نے سچویشن فیس کی ہے. کیونکہ جب اس طرح ہوگا تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی جس پرسن نے زیادہ ایڈورسٹی فیس کی. تو انٹیلیجنس کو جو ملٹیپل طریقے سے اسیس کرتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس اور ایمپتھی. میں ریپیٹ کروں گی, یہ دو چیزیں ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس اور ایمپتھی. ان کے ٹیسٹ سکورز میں ویمن زیادہ سکور کرتی ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے کوگنیٹو ڈفرینسز کی بات کی کہ دیر آر سرٹن کوگنیٹو ڈفرینسز بٹوین میل اینڈ فیمیل برینز. اور یہ امیج بیسڈ اسٹڈیز ہوئی, رائٹ, امیج بیسڈ اسٹڈیز ہوئی آن دا فنکشن آف دا برین. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویمن میں ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی میں بات کر رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ دے آر بیٹر ایٹ پرسیونگ دا نیکسٹ پرسنز ایموشنل اسٹیٹ, اوکے, اینڈ دین رسپونڈنگ اکارڈنگلی. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب ہم ہائر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. ہائر لیڈرشپ میں تو ایموشنل انٹیلیجنس چاہے وہ میل ہو یا وومن ہو, جس کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہے وہ زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے لیڈرشپ رولز میں اور اپر مینجمنٹ میں. سو اس کوالٹی کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی ایک بات ہوئی تھی, مجھے کسی نے مجھ سے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ویمن جو ہے, اب یہ بھی دیکھیں نا ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ ویمن جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتی, کہ جی ان سے تو فیصلہ ہی نہیں لیا جاتا, اور وہ جو ہے کنفیوز ہو جاتی ہیں یا ڈر جاتی ہیں. تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ اس لیے کنفیوز ہو جاتی ہیں, وہ اس لیے فیصلہ نہیں لے پا رہی ہوتی کہ بچپن سے آپ نے ان کو وہ ماحول ہی نہیں دیا, وہ کانفیڈینس ہی نہیں دیا کہ جس طرح آپ ایک جو میل کو دیتے ہیں, جس طرح آپ ایک لڑکے کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کا کانفیڈینس آپ ایک عورت کو دے دیں, ایک بچی کو دے دیں, تو وہ بڑے زبردست ڈیسیژن لے گی اور وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوگی. اور اس کو جو ہے وہ یہ کانفیڈینس چونکہ نہیں دیا جاتا, اس وجہ سے وہ جب اسی ایک کنڈیشننگ کے ساتھ بڑی ہوتی ہے تو وہ انڈیسائسو ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر, اور اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں نے کہاں مطلب کیا چیز جو ہے نا کس کی طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے, کون سا ڈیسیژن لینا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کانفیڈنس اور پرپس نہیں دیا جاتا جو کریٹ مائنڈ سے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بڑی جو میجر
ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈیسیژنس ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک وہ سارے جو ہیں وہ گھر والے لیتے ہیں. اچھا یہ میں ایک بات بتاؤں, میرے ساتھ خود خواتین نے شیئر کیا ہے. میں جہاں ورک پلیس میں کام کرتی ہوں, بہت ساری ویمن کو مطلب وہ یہ شکایت بھی ہوتی ہے, اور وہ کہ وہ اپنی زندگی کے کوئی فیصلہ, مطلب جو امپورٹنٹ ڈیسیژنس کی میں بات کری, وہ خود نہیں لے سکتی. مطلب آپ یہ دیکھیں, ایون جہاں پہ کریئر چوائس کی بات آتی ہے, وہ فیصلہ یا تو شادی سے پہلے ان کے فادر ان کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, شادی کے بعد ان کا ہسبینڈ ان کے لیے لے رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں, کسی کی رائے پوچھنا بری بات نہیں ہے, رائے سننی بھی چاہیے اور اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے, لیکن الٹیمیٹلی ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے, چاہے وہ کریئر سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ میرج سے ریلیٹڈ ہے. تو جب آپ نے ایک انسان کو یہ اختیار نہیں دیا, اس کا مطلب یو آر ٹریٹنگ دیم ایز اے سب ہیومن, یو آر ٹریٹنگ دیم ایز اے سب ہیومن. اور obviously یہ والی بات جو تھی, تو میں نے بھی یہی بات کی, ہمیشہ میں یہی کرتی ہوں کہ ڈیسیژن میکنگ میں ایک تو ایکسیپشنز میں ابھی بھی دیکھتی ہوں, یقین کریں there are some women جو بہت اچھی ڈیسیژن میکنگ کرتی ہیں, and there are some men who are not good at decision. مطلب وہ کسی چیز میں ڈیسیژن نہیں کریں گے, فیصلہ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ اسٹیریوٹائپس, ہمیں سمجھیں کہ یہ اسٹیریوٹائپس ہے, اور ان اسٹیریوٹائپس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور اگر آپ ایک اور بات دیکھیں جس پہ اکثر ویمن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, ورک پلیس میں بھی ہم سنتے ہیں کہ جی بہت ایموشنل ہوتی ہیں, بہت سینسیٹیو ہیں, ٹچی ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ایموشنل اگر آپ صرف کہنا چاہ رہے ہیں تو کیا اینگر ایموشن نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے ماننا کہ اینگر ایک ایموشن ہے, تو اینگر زیادہ میلز ایکسپریس کرتے ہیں یا فیمیلز ایکسپریس کرتے ہیں؟ میلز. اوبویسلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت برے طریقے سے اپنا اینگر ایکسپریس کرتے ہیں, بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کئی سچویشن میں لیک آف سیلف کنٹرول ہوتا ہے. لیکن آف کورس یہ بات سب کے لیے صحیح نہیں ہے. میں پھر یہی بات کہوں گی کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ ایوری بڈی ان ون باکس, آئی ایم ناٹ پٹنگ آل میلز ان ون باکس, آئی ایم ناٹ پٹنگ آل فیمیلز ان ون باکس. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اسٹیریو ٹائپس ہیں جو لوگوں نے اپنے مائنڈ میں بنائے ہوئے ہیں جنرلی سوسائٹی میں, یہ بالکل بیس لیس ہے. یہ تو بالکل ہاں, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ انٹینشنلی بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ان کو ذرا سپریس کیا جائے کہ یو کین ناٹ میک اے ڈیسیژن. اور جی سر, جی سر آ رہی ہے. میں کچھ اور باتیں کرتی رہی ویور سے, میں نے سوچا کہ جب تک آپ کسی ری جوائن کرتے ہیں کافی لمبی کنورسیشن ہوگی. بالکل بالکل نہیں, ایکچولی نا وہ پتہ ہی نہیں چلا, مجھے اچانک فون آف ہو گیا تھا. اچھا, اس میں میں ابھی بات کر رہی تھی کہ جو افریقن امریکن سلیوز کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں تو انہوں نے بھی بڑا لمبا پروسیس تھا سول رائٹس موومنٹ کا, اور پھر انہوں نے اپنے رائٹس لیے. تبھی میں ویور سے یہی بات کر رہی تھی کہ کوئی بھی سیگمنٹ سوسائٹی کا جب وہ پاور یا کنٹرول میں ہوتا ہے, وہ آسانی سے اپنی پاور نہیں گیو اپ کرنا چاہتا. تو یہ ایسا ہی ہے. اور یہ سیمون ڈی بووار جو کہ فلاسفر آتھر ہے, انہوں نے بھی اپنی اس بک میں مینشن کیا ہے The Second Sex. انہوں نے بھی یہ انہوں نے comparisons دی of the feminist movement with the anti-slavery movement which was in America, right? So اس کو آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے. If anybody has any questions, we are welcoming questions, any comments from our viewers. تو اگر کوئی کامنٹ ہے, کوئی اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں. اور آپ بھی سر اگر if you want to add something before I wrap it up. اچھا ہاں, ابھی تو آپ کی بات کر رہی تھی, میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلیک فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ اسی وجہ سے آیا کیونکہ وائٹ فیمنزم بہت زیادہ ڈومیننٹ وہ ہو رہا تھا ویسٹ کے اندر. جتنی بھی آپ ان کی ویوز دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ وائٹ وومن کے والے سے بات ہو رہی تھی. تو بلیک جو فیمنزم ہے یہ تب آیا جب وہ ان خواتین نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں تو بالکل اس سے اگنور کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا حصہ ہی نہیں بنایا جا رہا. تو پھر انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا جس طرح کہنا چاہیے کہ لے کے وہ چلے, اور بلیک فیمنزم کے اوپر بات ہوئی. جو سلیوری کی آپ بات کر رہی ہیں, اس حوالے سے بھی اس کے اندر آپ کو کافی سارا جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں. اور ابھی افریقہ کی میں نے ریسنٹلی ایک افریقن رائٹر ہیں, ان کا نام ہے چیمانڈا نگوڑی اڈیچی. تو انہوں نے ایک بک لکھی ہے وی شوڈ آل بی فیمنسٹس, ٹھیک ہے. اور وہ بک تو بیسیکلی ویسے چھوٹی سی ہے, بہت زیادہ بڑی نہیں ہے, بٹ اس کے اندر جو انہوں نے افریقن جو کلچر ہے جو وہاں کی, اس کے اندر جس قدر پیٹریارکی ہے اس کو انہوں نے بتایا ہے. تو اس کو پڑھ کے مجھے یہ لگا کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ ہم جو ریلیجن کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں سم ٹائمز, جو اس کو بہت زیادہ وومن کی جو اپریشن ہے اس کو, تو وہاں پہ تو
جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، افریقہ کے اندر بھی ایشوز ہیں. اسی طرح اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں تو جو ہے وہ وہاں پہ ہندوازم بہت زیادہ ہے. پھر اگر ہم سری لنکا میں آ جائیں تو سری لنکا کے اندر ایک بالکل ہی ڈفرینٹ بدھ مت اور یہ والا ریلیجن ہے. تو یہ والے سارے اتنے میں نے کنٹریز آپ کو بتائے ہیں یا ریجنز، ان سب میں ہی پیٹریارکی ایک آپ کو کامن فیکٹر نظر آئے گا جو کہ ہر جگہ پہ آپ کو ملتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر خواتین جو ہے ان کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اور جو چمانڈا تھی انہوں نے جو بک وہ لکھی ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے، تو وہ جلد آ جائے گی. تو اس میں جب وہ آ جائے گی تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہمارے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ سملیرٹیز ملی اس کے اندر ان کی سوسائٹی میں اور پاکستانی سوسائٹی میں. اور دوسری چیز جو ایک اچھی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فیمنزم کو بہت ہی سمپل طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ اس کو پڑھ لینا تو آپ کی جتنی بھی امبیگوٹیز ہیں، جتنی بھی مسکنسیپشنز ہیں، وہ ساری دور ہو جائیں گی. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت سمپل، اور پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس بتا کے اپنی لائف کے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہاں پہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ اور مسوجنی جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ پروان چڑھائی جاتی ہے. تو وہ بڑا زبردست مجھے ان کی یہ بک لگی. تو اس میں یہ ہے کہ اسی لیے مطلب یہ کمپیریٹیو جو انالیسز ہیں یہ ہمیں تھوڑے سے کرتے رہنا چاہیے کہ صرف اپنی سوسائٹی کو نہیں، دوسری جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کیا. اور ایک میں اور اگزامپل دینا چاہوں گا آپ کو، وچ از اباؤٹ کوریا. آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی جو نوبیل کا جو لٹریچر کا نوبیل پرائز تھا وہ جو ہانگ کانگ کو ملا ہے، جو رائٹر ہیں کوریا کی رائٹر ہیں بیسیکلی، جنہوں نے ایک ناول لکھا تھا دا ویجیٹیرین. بیسیکلی وہ کورین لینگویج میں، بٹ بعد میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو اگر آپ وہ ناول پڑھیں، وہ ناول بھی بیسیکلی جو ہے وہ بیس کرتا ہے پیٹریارکی کے اوپر اور مسوجنی کے اوپر. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کورین کلچر کے اندر کس طرح سے خواتین کو شروع سے لے کے آخر تک جو ہے پیٹریارکی کی وجہ سے بالکل، اگر آپ اس کو آبزرو کرتے جائیں دنیا کے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں، تو اور اگر جنہوں نے اس کو تھوڑا کم مطلب اوور کم کیا ہے جن سوسائٹی جیسے میں ایون کنٹریز کی ایگزامپل دوں، تو وہاں پہ پھر یہ آپ کو ہمیشہ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ جینڈر گیپ انڈیکس میں ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں کئی سالوں سے. اور ایون اس میں امریکہ بھی نہیں ہے، اس میں یو کے بھی نہیں ہے، اس میں فرانس بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی بہت سارے یورپین کنٹریز نہیں ہیں، بٹ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں. اور اس میں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت ریفارمز کی ہیں اس حوالے سے. اور خاص طور پہ میں نے ایک اور ایٹیٹیوڈ یہ بھی دیکھا جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آفن جب ویمن کی رائٹس کی یا ان کی گریونسز کی بات ہوتی ہے تو فوراً ایک ریئیکشن آتا ہے فرام سرٹن مین کہ آپ ہماری بات بھی کریں، ہمارے کیا مسئلے کم ہیں، ہمیں فائنینشیل برڈنز اور یہ اور ساری چیزیں جو ہے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. تو میں یہاں پہ اپنی آڈینس کو بتانا چاہتی ہوں کہ بیفور ہیونگ دس لائیو ڈسکشن میں نے ایک لائیو سیشن مین مینٹل ہیلتھ پہ کیا، اور مین مینٹل ہیلتھ پہ ہم نے مینس کے جو ریلیٹڈ جو ان کے مسئلے ہیں اور جو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ امپیکٹ کریں اس پہ بات کی تھی. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ if one person is suffering it does not mean that another person cannot have their own problems. One's reality does not deny another person's reality. ٹھیک ہے، تو ایز اے ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی عورت اپنا مسئلہ بیان کریے، جب آپ ایز اے ریئیکشن کہو گے کہ دیکھو ہمارے بھی تو مسئلے ہیں، تو وہ پتہ ہوتا ہے کیا ہے، جو وہ اپنی بات بیان کر رہی ہوتی ہے اس کو آپ ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. آپ کو وہ اس طرح سے آپ ڈسکریڈٹ کر دیتے ہو کہ دیکھو ہمارے بھی تو مسئلے ہیں، اور یہ نہیں کہ جیسے کہ تمہارے مسئلے اہمیت نہیں رکھتے. آپ جو جائز پرابلمس ہیں ان کا ایک الگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور ان پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور ان کو بھی ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر مین پہ کیا برڈن ہے اور وہ ان کے جو پریشرز ہیں ہمیں ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور بات میں یہاں پہ سیفٹی سیکورٹی کے حوالے سے کروں گی کہ بہت کیسز میں ہم دیکھتے ہیں جب کنٹرولنگ ہوتے ہیں مین پیٹریارکی میں، تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے سمجھ لیں ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی سیکورٹی کی وجہ سے جو ہے ان کی سیفٹی کی وجہ سے جو ہے ہم ان کو جو ہے اپنی ڈیسیژنز خود نہیں لینے دیتے یا انڈیپینڈنٹلی موو نہیں کرنے دیتے. تو اس میں دیکھیں نا، اگر ان کو سوسائٹی سیفٹی اور سیکورٹی نہیں دے
تو کیا اس میں پھر پیٹریارکی کا رول نہیں ہے؟ وائی آر ویمن ناٹ سیف؟ ایگزیکٹلی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں اکثر یہاں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اکثر جب بھی میری یہاں پہ میل سے بات ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے اتنی زیادہ کنٹرولنگ کیوں ہوتے ہیں، خاص طور پہ اپنے گھر کی خواتین کے حوالے سے، تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے ہیں تو اس میں تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اگر ہم یہ میئرز نہیں لیں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آئے روز اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگین پھر میرا پوائنٹ اس میں وہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر یہ بھی تو پھر پیٹریارکل جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا، تو بجائے سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا نا کہ یو کین ناٹ موو۔ میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دیتی ہوں ڈرائیونگ کی، ابھی آپ نے فیس بک پوسٹ بھی شیئر کی تھی، تو ڈرائیونگ میں بھی اس طرح آئی ہیو ہرڈ مین سے کہ اگر عورت کو ڈرائیونگ کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر گاڑی بھی خود ٹھیک کروائے، لے جائے میکینک کے پاس اور خود جا کے جو ہے نا اس کو ورک شاپ لے جائے، خود ٹھیک کروائے، پھر ہم سے نہ ایکسپیکٹ کرے۔ دیکھیے میں جو اس طرح کے ٹاکسک میسکولنز ہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ جب آپ کی میکینکس ورک شاپس پہ فیمیل میکینکس ہوں گی، اور آپ کی جب وہ ساری سوسائٹی اسٹرکچرڈ اس طریقے سے ہوگی کہ ان کا ہر وقت انٹریکشن صرف میلز کے ساتھ میل ڈومینیٹڈ اسپیسز میں نہیں ہوگا، تو یقین کریں کوئی اتنا لیزی نہیں ہوگا، عورتیں اپنی گاڑیاں بھی خود ٹھیک کروا لیں گی اور سب کام کر لیں گی۔ اور ابھی بھی ایون دو میلز ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں کار میکینکس میں، ساری چیزوں میں، پھر بھی خواتین جو ہے یہ کام کر بھی رہی ہو، ٹھیک ایکنالج ہم کرتے ہیں، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک دنیا سمجھ لے آپ نے بنائی، آپ نے ایک دنیا بنائی جس میں کہ آپ نے وہ دنیا ہی ایسی بنائی جس میں کہ کارنیورز ہیں، اور پھر اس میں آپ نے ایک ویجیٹیرین کو اٹھا کے پھینک دیا، اور آپ نے کہا کہ اب تم نے اس ورلڈ میں سروائیو کرنا ہے، اور اگر تم نہیں سروائیو کر سکتی اکیلے ہمارے بغیر، بیکاز آئی ایم آلسو اے کارنیور، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم ایکول رائٹس کی بات نہ کرو، یو نیڈ می بیکاز آئی ایم دا کارنیور اینڈ دا ورلڈ از فل آف کارنیورز۔ تو آپ میری انالوجی سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کیا بات کرنا چاہ رہی ہوں؟ ایگزیکٹلی اور میں اس سے مجھے ایک نا انسیڈنٹ یاد آیا کہ پاکستان تو چلو یہاں پہ تو مرد ہوتے ہیں کنٹرولنگ، لیکن یہ پاکستانی مردوں کی نا اتنی عجیب سائیکی ہے کہ یہ جب باہر بھی چلے جاتے ہیں نا کسی ویسٹرن سوسائٹی میں، اب وہاں پہ تو اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ آپ اتنا جو ہے وہ سیکیور ہوں، یا اتنے آپ جو ہے وہ ہر وقت انسیکیور ہوتے رہیں اپنی خواتین کے حوالے سے۔ تو میری ایک فرینڈ ہے جو کہ یو کے میں رہتی ہیں، میرڈ ہیں کافی سالوں سے، بچے جوان ہیں ان کے، اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہر وقت ان پہ اتنا کنٹرول ہے ان کا، اتنے کنٹرولنگ ہے، وہ ہر وقت ان کو وہ بتاتے رہتے ہیں تم نے ادھر نہیں جانا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تم نے یہ پکچر ادھر نہیں لگانی، تم نے اس سے نہیں ملنا۔ مطلب یہ کیا، اب وہ جب وہ ان سے یہ کہتی ہے کہ آپ اب اتنی میچور ایج میں ہوں، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کو مجھ کے اوپر مطلب کانفیڈینس نہیں ہے نا، تب کیوں اتنی کنٹرولنگ ہے؟ تو وہ آگے سے یہی آرگومنٹ دیتا ہے کہ دیکھو کرنا پڑتا ہے، تم بہت سادہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تم جو ہے وہ پتہ نہیں کسی کے ہاتھ لگ جاؤ گی، ایسے کوئی بھی تمہیں چلا جائے گا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ پاکستانی مرد جو ہیں ان کی مینٹیلٹی اس میں مجھے کسی نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ جو مرد کی محبت ہوتی ہے اس میں اونرشپ ہوتی ہے، کہ یہ بڑا نیچرل ہے کہ وین اے مین لوز اے وومن، چاہے وہ فادر کی لو ہو یا وہ ہسبینڈ کا لو ہو، وہ اونر بن جاتا ہے۔ اونرشپ تو کسی چیز کی ہوتی ہے نا، تو کیا بہت اچھی بات کی۔ You don't understand کہ you cannot own a human being. You can never own a human being. یہ تو پھر آپ کا پھر ایک ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ہے جس میں you own a human being. تو اس میں میں یہی بات کروں گی کہ آپ ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں مس نہ ہو جائے، کہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ جو ٹرو یا پیور فیمنزم ہے وہ فیملی ویلیوز کے کبھی اگینسٹ نہیں ہوگی، نہ وہ میرج کے اگینسٹ ہوگی، نہ وہ فیملی ویلیوز کے اگینسٹ ہوگی، بلکہ وہ ان الائنمنٹ ہوگی ود فیملی ویلیوز اینڈ میرج۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر عورتیں ایکول رائٹس مانگتی ہیں تو وہ سڈنلی فیملی ویلیوز سے دور ہو گئی ہیں، یا وہ کوئی ولگیرٹی ان کی مائنڈ میں کوئی ایسی بات ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے آپ کو کہیں پریزنٹ کرنا ہے ولگر طریقے سے۔ یہ مقصد نہیں ہے فیمنزم کا، یہ مقصد نہیں ہوتا ایکول رائٹس مانگنے کا۔ جب وہ فریڈم کی بات کرتی ہیں دے ٹاک اباؤٹ فریڈم وچ از اکویولنٹ ٹو دیٹ آف مین، اور دیکھیں ایکویولنٹ ٹو دیٹ آف مین اگر وہ مانگ رہی ہے تو وہ ان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ بچے بھی ہمارے ہم پہ ایک ایج تک ڈیپینڈنٹ ہے،
جب وہ ایڈلٹس ہو جاتے ہیں, جب وہ میچور ہو جاتے ہیں, تو ہم ایز پیرنٹس ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کی زندگی کے فیصلے ان کے لیے نہیں کر سکتے. اچھا, اور جب ایک اور بات میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اس طرح ہو رہا ہوتا ہے, جب ایک پرسن اتنی اتھارٹی میں ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو اتنا زیادہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں اونرشپ کی وجہ سے یا جو بھی ہے, تو اگر وہ پرسن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کر سکے اور وہ ہر بات مانتا چلا جائے, اس کے کوئی نہ کوئی ریپرکشنز کسی سٹیج پہ ضرور ہوتے ہیں. آئی تھنک ریزینٹمنٹ بلڈ اپ ہوتی ہے اور ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونے کی بجائے آئی تھنک وہ ویک ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ بتایا ہے, اور اس میں مطلب ہم لوگوں کا جو ہے نا یہاں پہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے کر دیتے ہیں. اور جیسے ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ مطلب اس کے بہت زیادہ ریپرکشنز ہوتے ہیں, تو بالکل اس کے ہوتے ہیں ریپرکشنز. اور اگین یہ جو ایک کنٹرولنگ والی چیز ہے نا, ابھی اونرشپ کی آپ بات کر رہی تھیں, تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف شادی کے بعد نہیں ہوتا. یہ چیز جو ہے وہ ایون اگر آپ کسی کی کوئی لو کا سین چل رہا ہے, تو اس میں بھی جو خواتین ہیں سم ٹائمز وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک وہ ہمارے ساتھ اس طرح مطلب ہمارا خیال نہیں کرتا یا ہمیں ہمارا ہر جگہ پہ وہ اس طرح سے وہ نہیں کرتا, تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. مطلب یہ پیار کو کس چیز سے آپ نے جو ہے جا کے ریلیٹ کر دی ہے؟ پیار یہ یہاں پہ آپ نے انٹرسٹنگ اینگل, آپ نے ایک اور اینگل دے دیا, دیٹ از دی سائڈ آف دا ویمن, کہ ویمن جو ہے نا وہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ مین کے اندر ایک اونرشپ کا ایک اس کے اندر ایلیمنٹ ہے, تو سم ٹائمز وہ اس کو بھی استعمال کر رہی ہوتی ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو یہاں پہ وہ عورت کارڈ والی بات میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے؟ اب یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے تو پوری کتاب لکھی ہے اس پہ کہ عورت کارڈ, اور پھر میں بھی اپنے اس پہ پوائنٹ آف ویو بتاؤں گی کہ کیا میں نے ایسا محسوس کیا ہے کہ ویمن جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھا رہی ہوتی ہیں ان باتوں کا. اچھا, عورت کارڈ کی جو بات ہے نا, بیسیکلی جو یہاں پہ یوز کی جاتی ہے زیادہ تر وہ یہ یوز کی جاتی ہے کہ اسپیشلی جب آپ کسی مطلب اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی عورت کہہ دیتی ہے کہ مجھے ہراس کیا گیا ہے, خاص طور پہ ہراسمنٹ کے کیس میں نے یہ دیکھا ہے, تو اس کے اندر مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, یہ خواتین جو ہوتی ہیں, یہ جب تک ان کا دل کرتا ہے تو یہ ایک ریلیشن شپ میں رہتی ہیں, سارے پرکس بھی انجوائے کرتی ہیں, ویسے بھی انجوائے کرتی ہیں. جیسے ہی ان کی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا انبن ہو جاتی ہے, دل بھر جاتا ہے, تو پھر یہ ہراسمنٹ کا جو ہے وہ الزام لگا دیتی ہیں اور یہ عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ پہلے اپنی مرضی سے کنورسیشن سٹارٹ کرتی ہیں, لیکن جب جو ہے وہ مرد کی طرف سے کچھ ایسی بات کر دی جاتی ہے آگے سے, تو پھر یہ اس کو ہراسمنٹ کہہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, عورت کارڈ کا یوز کر لیتی ہیں. اس حوالے سے ایک انسیڈنٹ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں ایم او کالج کا ایک پروفیسر تھا, تو اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو اس نے جو ہے وہ جسٹ جو ہے وہ اپنی کچھ گرجز تھے اس پروفیسر کے ساتھ, اور اس پروفیسر سے بدلہ لینے کے لیے اس نے اس کے اوپر ہراسمنٹ کا جو ہے ایلیگیشن لگا دیا, اینڈ دا پروفیسر ڈیڈ سوسائڈ. اس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ مینٹلی وہ ہو گیا. اچھا, اب یہ ایک انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اب اس ایک انسیڈنٹ کو وہی بار بار کوٹ کیا جاتا ہے. مطلب مجھے تو بہت بار یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے, ایون اس پہ ایک ڈرامہ بھی بن چکا ہے, اس میں نعمان اجاز جو ہے اس نے اس پروفیسر کا جو ہے وہ رول پلے کیا تھا. پر میرا کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ میں ایسی کتنی ہزاروں خواتین لڑکیوں کا مجھے پتہ ہے, اور کئیوں کو بہت ساری کا تو نہیں پتہ ہوگا, جو کہ مردوں کے ان جو اس طرح کے جو رویہ ہے, ان کی جو ہراسمنٹ ہے, ان کی جو اس طرح کا ابیوز ہے, اس کی وجہ سے وہ سفر کرتی ہے, وہ سوسائڈ کر لیتی ہیں. ابھی ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی, کچھ عرصہ پہلے ہاسٹل میں اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملی اور اس نے سوسائڈ کیا, اور بعد میں جب اس کی میسیجز وغیرہ دیکھے گئے تو اس میں ایک لڑکا جو اس کو مسلسل ہراس کری جا رہا تھا, ٹھیک ہے. اور ابھی یہ ریسنٹلی جو ثنا یوسف کا انسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کی اتنی ایگو ہرٹ ہوئی کہ اس نے جا کے اس کو مار دیا کہ جی وہ مجھے ملنے سے یہاں پہ میں آپ سے یہاں پہ میں بات کروں گی. آپ نے بالکل صحیح ایگزامپلس دی کہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں فریکوینسی کیا ہے, تو فیمیلز کی ہراسمنٹ کی فریکوینسی
frequency is much more in comparison to males being harassed. پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھے نا کہ اس کی پرسنٹیج کتنی ہے. ہم یہ نہیں ڈینائی کریں گے کسی میل کے ساتھ کبھی کسی عورت نے برا نہیں کیا. اچھے برے لوگ تو ہر جینڈر میں ہوتے ہیں, لیکن ہم اگر فریکوینسی دیکھیں, اسی طرح اگر ہم کرائم دیکھیں, وائلنس اگینسٹ ویمن زیادہ ہے, وائلنس اگینسٹ مین, ویمن مین کے اگینسٹ وائلنس بہت ریئرلی آپ کو کیس ملے گا, لیکن بہت ریئرلی. لیکن بھرے پڑے ایسے کیسز جس میں کہ مین جو ہیں وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں ویمن کے ساتھ, ان کو ابیوز کرتے ہیں. ابھی یہ جیسے آپ نے ثنا یوسف کی بات کی, یہ جب انسیڈنٹس آیا اس پہ میں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ میں جو اس میں مجھے جو روٹ پرابلم لگا تھا وہ ہے میل انٹائٹلمنٹ. میل انٹائٹلمنٹ, اچھا یہاں پہ اس وجہ سے ہم میسوجنی کو دیکھیں, جو وائف جوکس کریں یا اس طرح کریں, سم ٹائمز آئی ول آلسو پرہیپس ٹیک اٹ ان ہیومر اینڈ آل دیٹ, لیکن سم ٹائمز جب یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے لگ جائیں, اسپیشلی ورک پلیس میں کوئی اس طرح کی بات, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بن جاتا ہے کہ وومن از, سمجھ لیں, انفیریئر کریچر, اور شی از سم تھنگ جو کہ آپ کی جاگیر سمجھ لیں, یا جس میں کوئی چیز ہے, یعنی وہ انسان ہی نہیں ہے, آپ اس کو اون کر سکتے ہیں. تو اس میں میل انٹائٹلمنٹ آتی ہے. میل انٹائٹلمنٹ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ میل وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے تو مطلب میرے ساتھ اپریشن ہو. Rejection is not oppression. I want to clarify this. ہمارے پاس ویسے آڈینس میں زیادہ تر جو لوگ ہوں گے وہ آلریڈی اس بات کو سمجھتے بھی ہوں گے. Rejection is not oppression. اور rejection, بلکہ میں تو یہ کہوں گی rejection personality development کے لیے بہت necessary ہے, چاہے وہ women ہو چاہے وہ men ہو. ہر انسان کو جب زندگی میں کبھی ریجیکشن ہوتی ہے تو وہ ایموشنلی میچور ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریجیکشن جب میلز ہینڈل نہیں کر سکیں گے, جب ان کی اتنی فریجائل ایگوز ہوں گے, تو وہ اس طرح کے کرائمز آف پیشن کریں گے کہ ری ایکشن میں جا کے اوپر ہوتا کیا ہے, جس کو آپ نے سزا دینی یا جو بھی تھا وہ آپ نے دے دی, لیکن آپ نے اپنی زندگی بھی ختم کر دی, کیونکہ اس کے بعد جس پرسن نے یہ کرائم کیا ہو, میرا نہیں خیال کہ وہ ایک نارمل زندگی, ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. اور میں یہ جنرل ایک بات یہ کر رہی ہوں. جی اچھا, اور دوسری چیز یہ کہ اب ایسا بھی مطلب نہیں ہے کہ کرتی ہوں گی کچھ خواتین مس یوز بھی, عورت کارڈ بھی یوز کرتی ہوں گی, بٹ اگین اگر آپ فریکوینسی دیکھیں تو وہ ان کو اگر آپ کمپیئر کریں گے ان کرائمز کے ساتھ جو کہ مردوں کی طرف سے عورتوں کے خلاف کیے جاتے ہیں, اس کی انٹینسٹی, اس کی جو نمبرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ یہ چیزیں ان کے مقابلے کا آپ کوئی کمپیریزن ہے نہیں ان کا. ہاں یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل سوسائٹی ہے تو اس کے اندر کچھ خواتین بھی اس طرح کی چیزیں کر لیتی ہوں گی, وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہوں گی, مس یوز کر لیتی ہوں گی اس کا. But at the end of the day, we have to acknowledge that women are the vulnerable segment of society. Exactly. We have to acknowledge that they are the vulnerable segment. اچھا جو میں اور انہوں نے جس طرح کے consequences suffer کرنے ہیں, males will not be suffering from similar consequences. Exactly. اور میں پہلے جو بات کر رہا تھا نا کہ وہ مطلب اس چیز کو تھوڑا سا کہ ان کے اوپر کچھ خواتین suffer کرنے ہیں, males will not be suffering from similar consequences. Exactly. اور میں پہلے جو بات کر رہا تھا نا کہ وہ مطلب اس چیز کو تھوڑا سا کہ ان کے اوپر کچھ خواتین جو ہوتی ہیں ٹریڈیشنل, وہ جب کنٹرولنگ میلز کو پسند کرتی ہیں, پسند وہ کیوں کرتی ہیں, یہ اصل پوائنٹ ہے نا کہ مطلب ایک خاتون ہے اور وہ کنٹرول ہو رہی ہے اور پھر بھی اس کو اچھا لگ رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین اس کی جو کنڈیشننگ ہے, اس نے اپنے گھر میں اپنی جو ماں ہے اس کو اپنے باپ کے ہاتھوں کنٹرول ہوتے دیکھا, وہ جب بہن ہے تو اس نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں خود کو کنٹرول ہوتے دیکھا. تو جب وہ اس طرح کی کسی ریلیشن شپ میں بھی جاتی ہے, جب اس کی شادی بھی ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ جو بھی میل ایسوسیٹ ہوتا ہے وہ پھر اس کو یہی مطلب ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ میل تو ایسے ہی ہوتے ہیں, میلز نے یہی کرنا ہوتا ہے, تو اس کو وہ اچھا اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو اپنا شیئر کرنا چاہوں گی. یہ جو بھی آپ نے بات کی اس میں تھوڑا سا میں ڈفرنٹ پرسپیکٹو یہ شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے آئی ہیو اے لاٹ آف انٹریکشن ود جین زی, اوکے, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ویسے بھی جین زی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جین زی ہیں جو کہ انٹریکٹ کرتی ہیں. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جنریشنل بہت ڈفرینسز آ رہے ہیں, بہت ڈفرینسز آ رہے ہیں. دا ورلڈ از چینجنگ, دا ڈائنامکس آر چینجنگ. تو یہ باتیں صرف باتیں اب نہیں ہیں, ایون جو ہمارے ینگسٹرز میں بھی ایسے میلز ہیں جو کہ یہ پسند نہیں کریں گے ان کو کوئی میسوجنسٹ کہے. لیکن جو پرانی جنریشن کے تھے وہ تو جس طرح کے میسوجنسٹ اگر تھے تو دے ڈونٹ ایون بادر ود اٹ, اینڈ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. لیکن جو ینگر جنریشن ہے وہ تھوڑی اویئر ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ان کو کہ وہ اس طرح سے
اس طرح کی پریکٹسز میں انڈلج ہوں یا پھر ان کو کوئی لیبل لگے, جو بھی ہے. مگر میں ایک اور چیز یہ بھی کہوں گی کہ فیمیلز میں مجھے ایسی بہت ساری نظر آتی ہیں who do not want to be like their mothers. وہ یہ فیل کرتی ہیں, وہ یہ اینالائز کرتی ہیں کہ ہماری مدرز نے اتنی سیلف سیکریفائس کی کہ ان کی کوئی انڈیویجویلٹی نہیں تھی, ان کی کوئی سیلف ایکسپریشن یا وائس نہیں تھا. تو وہ لڑکیاں ہیں جو کہ ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی لائک their mothers. پرابلم جو مجھے لگتا ہے وہاں پہ آ رہا ہے, جو آج کل ریلیشن شپس میں بھی ہم تھوڑا سا اس بات پہ آ گئے کہ جہاں پہ جو میلز ہیں وہ اسی طرح کی وائف چاہتے ہیں جیسے ان کی مدر تھی. Exactly. لیکن جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی مدر کی طرح تو نہیں بننا چاہتی. They want to now move ahead. تو وہاں پہ آئی تھنک ریلیشن شپ میں پرابلم آتا ہے, کیونکہ the younger generation, the boys, they have to understand کہ اب ہم جن لڑکیوں سے جن ہماری شادی ہوگی یہ بھی ایک ڈفرینٹ جنریشن کو بلانگ کرتی ہیں. اچھا, جو انٹرسٹنگ بات ہے جین سی کے بارے میں, یہ تو وہ جنریشن ہے who has grown up with social media. اب ہم لوگ جو تھے, میں تو خیر مجھے نہیں پتا آپ کا, لیکن میں اپنے آپ کو بزرگوں میں ہی اب ڈال رہی ہوں. تو ہم لوگ جو تھے, ہم اس جنریشن میں تھے کہ ہمارے پاس تھرو آؤٹ ان آر 20s ایون ٹیکسٹ بکس کے علاوہ اور جو ہم نے کوئی, اگر میں تو ریڈنگ کر لیتی تھی, چلیے ریڈنگ سے مجھے بک سے کچھ نالج مل رہی ہے, لیکن مین اسٹریم نیوز چینلز نے جو ہمیں بتا دیا بس وہی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے نا, رائٹ. ہمارے سورسز وہی تھے انفارمیشن کے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جین زی ہے, دے آر گروئنگ اپ ود سوشل میڈیا. تو اب یہ ہوا ہے کہ دے ہیو ایکسیس ٹو ملٹیپل سورسز آف انفارمیشن and this gives them a broader perspective on many things. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا رول ہوگا اور in changing mindsets. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل بہت امپورٹنٹ رول ہوگا ان کا. اور میں جو پہلے بات کر رہا تھا نا, وہ ظاہر ہے میں نے ساری لڑکیوں کی تو بات نہیں کی. میں جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ, مطلب ان کو ابھی بھی مجھے چونکہ اس طرح کی ملتی رہتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, جو یہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے مردوں سے, آپ ہر وقت مردوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں, مرد تو اچھے ہوتے ہیں, مرد تو جو ہے وہ اتنا خیال کرتے ہیں, وہ ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرتے. تو میں ان کی بات کر رہا تھا. ہاں, جہاں تک بات ہے جنریشن زی کی, تو جن زی تو بالکل یہ تو ڈفرینٹ ایک بریڈ ہے, اور ان کے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہیں. اب جیسے میں بھی کوئی, میری ایج کم نہیں ہے, مطلب ابھی 2 دن پہلے میری برتھ ڈے گزری ہے, تو میں 42 سال میری ایج ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ لگتی تھوڑی کم ہے, تو لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ شاید میں بھی جو ہے وہ, ہاں یہ ہے کہ میرا اس جنریشن کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا رہتا ہے کئی چیزوں کے اوپر جن زی کے ساتھ. تو وہ واقعی وہ بہت ڈفرینٹ ہے, ان کا ایکسپوجر ہی ڈفرینٹ ہے ہم سے. ان کا جی اور الگ ہیں, ان کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہیں. اور وہ ہر چیز کو اب ویسے جو ہے ہم جس طرح ہم ہوتے تھے نا کہ ہمیں پیرنٹس نے جو بتا دیا, ہاں, تو یہ تو ایسے نہیں کرتے. ان کے پاس بھائی بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, بلکہ الٹا وہ چیلنج کرتے ہیں پھر اتھارٹی کو. تو مطلب بہت اچھی ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ آگے ٹائم گزرے گا, یہ جنریشن آگے جائیں گی, تو یہ چیزیں obviously بہتر ہوں گی. اسی لیے تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ چینج نہیں آ سکتا, یہاں پہ کچھ بدل نہیں سکتا. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو یہ کہتے ہیں نا چینج نہیں آ سکتا, they need to read up on the history, that is the history of the world, that change has always been the norm. تو وہ کہتے ہیں نا the only thing permanent is change. And the world has always been changed. یہ ایسا ہے ہی نہیں. میں تو خیر یہ بات بہت عجیب ہے جو کہتے ہیں کہ جی چینج تو ہونا ہے, اور میرے خیال سے جو انسان خود فلیکسیبل ہو وہ فائدے میں ہی رہتا ہے. اور چینج جسٹ فور دا سیک آف چینج بھی نہیں ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہی. لیکن جہاں پہ کوئی ایک بات ہے جس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے, تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی فارورڈ موو کرنا چاہیے. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی ویلیوز کو چھوڑ رہے ہیں. یہ جو اسٹگما ہے یہ بہت غلط اسٹگما ہے کہ آپ اپنی فیملی ویلیوز کو چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ رائٹس کی بات کریں, میں یہ بات اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ دس از سچ اے پروپیگنڈا. I think this is a propaganda. Men and women can work together for the true spirit of feminism. اور اس وجہ سے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میل فیمنسٹ سے بات کر کے. یہ جو ایک بات ابھی کی ہے نا, جو میل اینڈ فیمیل کین ورک ٹوگیدر, اس سے مجھے نا ایک چیز یاد آئی ہے, وہ میں آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو ضرور جاننا چاہوں گا.
وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کی جو پرورش ہے وہ ماں ہی اچھی کرتی ہے. تو جو ورکنگ وومن جب مطلب وہ کسی بھی پروفیشن میں ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کے جو بچے ہیں وہ بڑا سفر کرتے ہیں. تو ان کو یہ چاہیے کہ لائک یہ ایک بتایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر پہ رہے، بچوں کو سنبھالے اچھے طریقے سے، اور جو مرد ہیں وہ بس کام کریں کسی پروفیشن میں جا کے اپنا. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ایک ورکنگ وومن ہے وہ اس طرح سے اپنے بچوں کو نا ٹائم نہیں دے پاتی، وہ اس طرح بچوں کی پرورش نہیں ہو پاتی. تو بینگ اے ورکنگ وومن آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ کیا یہاں پہ رہ کے یہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ اچھا، اس میں جو پہلے آپ نے بات کی ہے نا، پہلی بات وہ یہ ہے جو میں ہمیشہ کرتی ہوں، یہ میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ whenever we talk about raising a child, it is the role of mother and father، دونوں کا ہی رول بہت اسینشل. پہلے تو اس بات کے بارے میں آپ کلیئر ہو جائے نا، یہ سوچنا کہ ایک مدر کی ہی رسپانسبلٹی ہے آف ریزنگ دا چلڈرن، اور اسی نے بچوں کی تربیت کو توجہ کرنی ہے. تربیت باپ نے بھی کرنی ہے. فار گاڈ سیک اس چیز کو سمجھیں، اور اسپیشلی جو پڑھے لکھے میلز ہیں، آپ نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. فادر چلڈرن بانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم اپنی پریویس جنریشن کے میں اس لیے پھر سے ایگزامپل دوں گی کہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ہاؤس ہولڈز میں جہاں پہ صرف مدرس ہی انوالو رہی ہیں بچوں کے ساتھ، اور اسپیشلی ان کی چائلڈہڈ اور ارلی ایڈولیسنٹ ایئرز میں، تو اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے آف دا فادر ود دا چلڈرن، اور اس ڈسٹینس کی وجہ سے پھر آگے اور اتنے سارے ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ والی بات تو پہلے کلیئر ہونی چاہیے کہ مدر اور فادر دونوں کی جو پریزنس ہے بچوں کی لائف میں، ان کی ہیلدی ڈیولپمنٹ اپبرنگنگ کے لیے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلی بات جو آپ نے یہ کی کہ اگر ایک وومن ورکنگ ہے تو وہ توجہ دے سکتی ہے کہ نہیں، تو پہلی بات تو میرے خیال سے اس پہ کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ایک ایجوکیٹڈ جو عورت ہے وہ ایک بہتر تربیت کر سکے گی اپنے بچوں کی. اب اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ نیوٹریشن کے معاملے میں بھی، اور بہت ساری ان کی ہیبٹس کے معاملے میں بھی، ان کی مینٹل اپبرنگنگ کے معاملے میں، اور وہ ان بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ان کی تربیت کر سکے گی. تو اس کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. اب اگلی بات کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ماں ایجوکیٹڈ تو ہو لیکن ماں جو ہے وہ ورکنگ وومن اگر ہوگی تو بچوں کو ٹائم کیسے دے گی. دیکھیں، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے کیا ڈائنامکس ہیں، اس عورت کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے. کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں مینج ہو سکتا ہے. اب یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان انڈرسٹینڈنگ، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے وہ آپس میں کولیبوریٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ بہت سارے کیسز میں دیکھتی ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ویمن اپنی کریئر کو پرسیو نہیں کرتی، وہ اپنے بچوں کو توجہ دیتی. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اتنا مارجن لے سکتی ہیں کہ وہ کچھ آورز کے لیے جاب کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو گیا کہ ان کی، دیکھیں، کوالٹی ٹائم سم ٹائمز از مور امپورٹنٹ دین کوانٹٹی ٹائم. میں نے خود آبزرو کیا ہے، بہت ساری ایسی بھی ویمن ہیں جو ورکنگ وومن نہیں ہوں گی، وہ ہاؤس وائفز ہیں، لیکن ان کی بچوں کی تربیت شاید اتنی اچھی نہیں ہو رہی تھی جو کہ ایک ورکنگ وومن اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھی. اور تربیت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تربیت میں صرف یہ نہیں آ رہی آپ کا، یس آف کورس ان کو اگر کھانا پینا یہ تو فزیکل ضروریات ہے، لیکن تربیت میں اور بھی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. بچوں کو پڑھانا، ان کی بات سننا، ان کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. سو کوالٹی ٹائم میٹرز مور دین کوانٹٹی. اور پھر وہی بات ہے ورک لائف بیلنس. اگر سپورٹ ہے وومن کو، اگر اس کو سپورٹ مل رہی ہے، سم ٹائمز ویمن کو اپنی پیرنٹس کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتی ہے یا ایون ان لاز کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے، تو اس کو ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ پرائمری رسپانسبلٹی بچے ہیں، بچے نگلیکٹ نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ صرف ایک عورت کا، ماں کا رول نہیں ہے، اس میں فادر کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. مجھے ایک بات بتائیں، احسن بودلہ، آپ کے ساتھ بہت ساری ویمن بھی انٹریکٹ کرتی ہیں، کتنے فادرز ہیں جو اپنے بچوں کو الگ سے کبھی لے کے گئے ہوں سپورٹس کے لیے، یا پھر ان کے ساتھ کوئی پلان کیا ہو جس کو فادر سن بانڈنگ ہوتی ہے، فادرز اپنے ڈاٹرز کے ساتھ بھی کبھی نکلیں، کبھی، مطلب مجھے بات بتائیں، فادرز کا آپ نے کبھی کوئی رول دیکھا ہے ہمارے یہاں پہ، ہماری سوسائٹی میں، اور کتنا رول ہے ان کا بچوں کے ساتھ ان کی اپبرنگنگ میں؟
بہت کم ہے، اور اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ وہی ایک اسٹیریوٹائپنگ ہے کہ جو بچوں کی پرورش ہے وہ تو بس ماں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور ماں نہیں بچے پالنے ہیں، ماں جس طرح سے بچے کو پال سکتی ہے پرورش کر سکتی ہے باپ نہیں کر سکتا. یہ ایک جسٹیفیکیشن دے کے وہ باپ جو ہے نا اس کو بالکل بری ذمہ کر دیتے ہیں اس رسپانسبلٹی سے، اور پھر جب بعد میں وہ بچہ کچھ بھی غلط کرے تو اس کا پورے کا پورا جو سارا ملبہ ہے وہ ماں پہ ڈال دیتے ہیں، اور باپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنے بچے کی، یہ تربیت بہت غلط بات ہے. نہیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ اپنی رسپانسبلٹی سے مطلب ہٹ جانا ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی اون نہیں کریں. I always say if it takes two to tango, if it takes two to tango, it takes two to raise a child. ٹھیک ہے. So if it takes two to tango, تو it takes two to raise a child. مطلب this is not a one person job. This is not a one person job. اور جو سنگل پیرنٹس ہیں جو کر رہے ہیں ان کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ ایک پرسن کر ہی نہیں سکتا. اور جب اسپیشلی ہم بوائز کی بات کرتے ہیں تو بوائز کا پھر میں کہوں گی فادر سن بانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور فادر سن بانڈنگ تبھی ہوگی جب ایک فادر اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرے گا. اور پھر مجھے ایک بات بتائیں, ہوم ورک صرف مدر نے کیوں کرانا ہے؟ لائک اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ لیٹ سپوز اگر فادر کی میتھس اچھی ہے تو وہ میتھس پڑھا دے, اور اگر مدر کی انگلش اور اردو میں وہ کر سکتی ہے تو وہ انگلش اردو پڑھا دے. تو اس میں آپ ڈیوائڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پٹ the whole of the burden on the mother. اصل میں تو ساری رسپانسبلٹی کی بات ہے نا. اب اگر آپ رسپانسبلٹی لیں گے جب تو پھر آپ ڈیوائڈ بھی کر لیں گے, پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا, پھر آپ مینج بھی کر لیں گے, پھر آپ ٹائم بھی نکال لیں گے. پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ وہی ہے نا کہ پرائرٹائز جو ہے وہ کیا نہیں جاتا اس پہ. اور جو بچے ہیں ان کو بس یہی کہا جاتا ہے کہ جو ماں ہے اس نے ان کی تربیت کرنی ہے ہر طرح سے. تو ابھی جیسے میرے کئی فرینڈس ہیں تو میں میرڈ ہیں, وہ ان کے بچے بھی ہیں, ان سے ساتھ میری کبھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو اگین ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی, ان میں سے میجورٹی کی جو مسز ہیں وہ کوئی بھی ورکنگ وومن نہیں ہے. اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں, پڑھی لکھی ہیں وہ, ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ ورکنگ وومن کیوں نہیں ہے, کیا ان میں سے کوئی جو ہے وہ جاب نہیں کرنا چاہ رہی تھی, اپنے پروفیشن کو جوائن نہیں کرنا چاہ رہی تھی, تو وہ ان کا آگے سے یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں جی اگر وہ پروفیشن کو جوائن کرے گی کسی کو تو پھر بچے جو ہے وہ سفر کریں گے, بچوں کو کون سنبھالے گا. میں نے کہا آپ ساتھ مل کے سنبھال لینا, یہ کیا بات ہوئی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ہم کیا کریں, ہم نے تو اتنی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, ساری رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر ہیں گھر کی, اور جو فائنینسز کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, تو ہم پھر وہ دیکھیں یا ہم پھر بچوں کو ٹائم دیں. تو یہ بھی ایک لیم دیکھیں ہر چیز کا نا, ہاں ہر چیز کا نا اپنا الگ کھانا ہے, اور اسپیشلی جہاں بچوں کی بات کرتے ہیں نا اس میں پھر وہی کہوں گی فادر کا رول بہت اسینشیل ہے. اور یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں. دس از بیسڈ آن, اگر آپ سائیکالوجی کے بھی بیسس پہ دیکھیں تو ایک بچے کو ایک مدر اور ایک میٹرنل اور پیٹرنل فگر دونوں چاہیے ہوتے ہیں, اور ان کی پریزنس بھی. سو اینی ہاؤ میں اس میں یہ بھی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو لیڈیز ہیں وہ خود جو ہے بھی انکریج کریں, اور اس طرح سے ایسی بات نہیں ہے کہ ہسبینڈز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اگر آپ پلاننگ اس طریقے سے کریں کہ آپ کے کوئی جوائنٹ ایکٹیویٹیز ہوں, آپ کے کوئی جوائنٹ وینچرز ہوں, یا اس طرح سے کوئی پلے ٹائم ود دا کڈس, تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وہ روز کرنا ہے, آپ اس کو ایوری ویکینڈ پلان کر سکتے ہیں. مطلب اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, آئی تھنک دیر از آلویز اے وے ٹو ڈو اٹ. تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں شیئر رسپانسبلٹیز پہ نہیں جا سکتے. جی جی بالکل یہ پاسبل ہے, اور اگین میں وہی بات کروں گا کہ پرائرٹیز کی بات ہے. اگر آپ پرائرٹائز کر لیں ان چیزوں کو تو مینج کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں جانتا ہوں اس طرح کے کچھ میلز کو بھی جو کہ بہت زیادہ مطلب وہ سارے کام کرتے ہیں بٹ وہ اس طرح سے اپنے, اور اگین تو ان کو دیکھ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کو ماں کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کر دیا ہے, اور پھر آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہیں کہ یہ خواتین جو ہیں وہ کام ہی نہ کریں اس طرح سے. اور اچھا یہاں بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گی, جو پہلے پوائنٹ میرے مائنڈ میں تھا میں ضرور یاد کروں گی کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر ہیومن بینگ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. دیر از اے میسلوز ہائرارکی آف نیڈس. سو دس از اے پیرامڈ which describes
یہ پیرامڈ ہے کہ کانسیپٹ ہے جو کہ ہر انسان کی نا بیسک ہیومن نیڈس کو ڈسکرائب کرتا ہے, اور یہ ریسرچ بیسڈ ہے, اور اس پہ جو ہے جو بیسک نیڈس ہیں وہ تو ہر انسان کی فوڈ ہے, اور آپ کی وارمتھ اور شیلٹر, اور یہ سیفٹی سیکورٹی کی نیڈز ہیں. تو یہ آپ کی فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ہر انسان کی آلسو سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, the need of love and warmth, رائٹ, ریلیشن شپس کا اس میں رول آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہم اس پیرامڈ میں اوپر آتے ہیں, اور یہ ابھی بیسک نیڈس میں ہی شامل ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک نیڈ ہے کہ وہ اس میں سیلف ایکسپریشن, اور اس میں جسے کہتے ہیں سیلف ریئلائزیشن, ایکچولائزیشن, اس کو جو ہے لائف میں اپرچونٹی ملے اور وہ اپنا کریٹو کام کر سکے. یہ میں اس مقصد سے کہہ رہی ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا کہ اگر ایک عورت اور وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہی ہے ایز اے مدر بھی, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی کریئر کو پرسیو کرے, ایجوکیشن کو پرسیو کرے, تو یہ اس کا بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے, اور یہ اس کی مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ کے لیے ایک نہ صرف ہیلدی بلکہ ایک نیسیسری چیز. اگر کسی عورت کو نہیں کام کرنا اور وہ انفلوئنس میں نہیں ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے اس رول کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے آف ہوم میکر, اور وہ نہیں کریئر کو پرسیو کرنا چاہتی, تو آف کورس وہ بھی اس کو آزادی ہونی چاہیے, وہ بھی اس کو فریڈم ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ لے سکے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے بھی کئی سچویشن ہوتی ہیں جس میں وومن ہر سیلف وہ نہیں کام کرنا چاہ رہی, لیکن ان لاز اس قسم کے ہوتے ہیں یا ماحول اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر سے نکلے اور پیسہ کما کے لے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم فری ول کی بات کریں نا, کہ the thing is that she should have her free will. جی بالکل بالکل. اور اگین یہاں پہ بھی جو ایک مسکنسیپشن آ جاتی ہے کہ فیمنسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ہر عورت کو گھر سے نکالنا چاہتی ہیں باہر. تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل آئے اور جناب وہ سڑکوں پہ پھرتی رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عورت جو کرنا چاہ رہی ہے کوئی بھی جاب, کوئی بھی پروفیشن جوائن کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کو وہ کرنے دیا جائے, اس کو روکا نہ جائے. جو نہیں کرنا چاہ رہی تو ہم تو بالکل یہ نہیں کہتے کہ زبردستی کریں, اور اس کو سپورٹ بھی کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کے راستے میں آبسٹیکلز کریٹ کریں گے, اگر تم نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو کرو, میرے ہماری طرف سے کوئی کوآپریشن نہیں ہے. دیکھیں آپ سپورٹ اس لیے کریں کیونکہ یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے ایکوٹی کا, یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے ایکوٹی کا, کیونکہ اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے ایک مین کا ہے. اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. اس کو شاید ڈرائیونگ نہ آتی ہو, اس کو شاید یہ کہتے ہیں یہ وہ واک کر کے اپنے آفس میں نہ جا سکتی ہو, تو اس کو آپ ہیلپ اور سپورٹ کریں ٹرانسپورٹ میں. یہ ایک ایگزامپل ہے جو میں دے رہی ہوں. تو وہ اس وجہ سے اسی کو ایکوٹی کہتے ہیں کہ جو انڈر پریولیجڈ ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو لفٹ کرنا ہے. ہم تو بھی خیر جینڈر ایکوٹی کی بات کریں, اسی طرح ایک ویلتھ میں اور اس میں اور ایجوکیشن کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس میں بھی ایکوٹی کی بات ہوتی ہے نا. جی ایسی ہے. جی ایسے ہی. تو یہ بہرحال اچھی ایک بات رہی. ہم نے ویسے کافی ساری آج باتیں ڈسکس کر لی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں if you have any other question یا جو آپ کے مائنڈ میں ہو, تو I'm thinking that now we should definitely wrap it up. میرے گلے میں درد ہو گیا. So if you have you think that there is still something that we want to talk about or we can... نہیں بس میرا خیال ہے کافی چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں اور کافی کمپریہنسولی کر لی ہیں, اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنا لمبا سیشن چلا جائے گا. تو کافی لائف ہو گیا ہے. تو باقی یہی ہے کہ ہم اس کو نا کنٹینیو کریں گے بے شک ویکلی بیسس پہ, اور اسی طرح کے جو ٹاپکس لے کے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم اس ڈسکورس کو, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو آگے چلتے رہنا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں اویئرنیس دی جا سکے لوگوں کو. تو میں آلریڈی ظاہر لکھ کے تو میں کر ہی رہا ہوں, تو اگر اس طرح سے بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک اچھا ایک طریقہ ہے اس چیز کا. تو یہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر اسی طرح کا ٹاپک یا اس طرح کا کوئی میں ویورز کو انکریج کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکشن ہو. کیونکہ دیکھیں ایس این بودھا صاحب از اے میل فیمنسٹ, ان کا ایکسپوجر ہے فیمنسٹ موومنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے, اور بکس کے ملٹیپل بکس کے بھی آتھر ہیں. اور being a woman myself and at this age and time جہاں پہ
میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے اینالائز اور جج بھی کر رہی ہوتی ہوں. تو یہاں پہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں ہم اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور جس کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ہمیں بتائیں. تو یہ میں ویورز سے بھی کہوں گی, یہ جو ٹاپک ہے ورک پلیس ٹاکسسٹی, یو بی انٹرسٹڈ ٹو نو, یہ بھی مجھے سجیسٹ کیا تھا ایک ویور نے ان دا پریویس لائیو سیشن جو میں نے کیا. تو اس میں مجھے 2 لوگوں نے کہا کہ ورک پلیس ٹاکسسٹی اور اسپیشلی ویمن سے ریلیٹڈ جو ہے نا اس پہ آپ کریں. تو کافی ٹائم بعد میں نے اب اس لیے کیا کیونکہ مجھے بیکاز یو آر اے میل فیمنسٹ, تو مجھے لگا کہ یو آر این اپروپریٹ پرسن جن کے ساتھ میں یہ ڈسکشن کر سکتی ہوں. تو اس وجہ سے تھینک یو کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا, اینڈ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفینیٹلی کنٹینیو رکھیں گے اور لوگوں کے سجیشنز بھی سنیں گے. اور ہم میں اینڈ پہ کوئی ٹیک ہوم میسج ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ میسج بس یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں فیمنزم جو ہے نا اس کو نیگیٹو اتنا نہیں سمجھنا چاہیے. جو بھی اس کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں تو ان کو کوشش کریں ہم اس کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں جانیں. اور یہ کوئی نیگیٹو اس طرح کا فنومنا نہیں ہے کہ اس کو ہم لے کے تو اس کو گالی بنا دیں اور بیش کرنا شروع کر دیں ان لوگوں کو بھی جو اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو اس طرح کی چیزیں جو ایسوسیٹ کر دی گئی ہیں تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اور پاکستان جیسے ابھی میں پہلے بھی کہا تھا کہ 148 نمبر پہ ہے اس ٹائم ورلڈ جینڈر گیپ انڈیکس میں, سب سے اینڈ پہ ہے, اور لاسٹ ایئر یہ 145 پہ تھا. تو اس سال مینس کے 3 جو ہے وہ درجے ہم پھر نیچے مزید آ گئے ہیں, سب سے اینڈ پہ ہیں, اب اس سے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہاں پہ اسی وجہ سے فیمنزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بات کرنے کی, ڈسکورس کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کی بھی. تو اگر آپ اس سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو آپ کو رائٹ ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. بٹ اگین جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس میں ابیوزو ہو کے پرسنل ہو جانا, اس کی جو پرسنالٹی کو ہٹ کرنا کسی بندے کی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری چیز یہی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ ہمیں اب مان لینی چاہیے بات کہ ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور جتنے بھی ساری خواتین جو یہاں پہ سفر کر رہی ہیں اس کی جو روٹ کاز ہے وہ پیٹریارکی ہے. اور جب تک ہم ان کو اس سوچ کو بدلیں گے نہیں, اس کے اوپر کام نہیں کریں گے, تو یہ ایسے ہی ساری چیزیں پھر چلتی رہیں گی. اس لیے اس کو بھی اتنا نیگیٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ 2-3 دن پہلے مجھے ایک کامنٹ جو ہے وہ سننے کو ملا کہ جو فیمنسٹ ہیں یہ ہر وقت پیٹریارکی کرتے رہتے ہیں, اور اگر کوئی پیٹریارکی کے اوپر جو ہے وہ لائک اگر اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ پیٹریارکی کا جو سسٹم ہے یہ تو اتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ بالکل ایک فیکٹ ہے, تو یہ ان کے لیے ایک بلیسفیمی ہو جاتی ہے. تو مینس کہ انہوں نے اس چیز کو ریزن کے ساتھ ملا دیا جا کے, اور وہ اچھے خاصے جو ہے وہ اپنے آپ کو فری تھنکر اور لبرل اور پڑھا لکھا ہے وہ بنتے ہیں, ڈاکٹر ہیں وہ بیسیکلی وہ بھی. تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پیٹریارکی جو ہے اس پہ کرٹیسزم کرنا بلیسفیمی, مطلب پیٹریارکی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا بلیسفیمی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روٹ کاز ہے فیمنزم کی, یا فیمنزم پہ کرٹیسزم کرنا بلیسفیمی انہوں نے کہہ دیا. تو میں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے, آپ نے جو بھی آپ کے ویوز ہیں آپ ان کو مطلب اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم سوچ ہے نا کہ آپ ہم نے اس طرح کا سمجھ لیں, تو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی اپروچ نہیں. اچھا, یہ لاسٹ میں ایک یہ بات بتا دیں, یہ ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی تھی. یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے ویور آپ سے, what is your stance on عورت مارچ slogans. یہ کوشچن آپ کو بہت ملتا ہوگا being a feminist activist. سب سے زیادہ ہر جگہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں, مطلب میں کسی جگہ پہ لیکچر کے لیے جاؤں, میں کسی سیشن میں جاؤں, کسی پوڈ کاسٹ میں جاؤں, سب سے زیادہ یہ کوشچن آتا ہے کہ عورت مارچ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, اور عورت مارچ کے جو سلوگنز ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو ویسے تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنی بک میں, میں نے عورت مارچ کا پورا جو ایوولوشن ہے پاکستان میں جو ہوا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہے, اور اس کے ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹ کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ان کو بھی بتایا ہے, اور ان میں کتنی ریالٹی ہے, اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس, کیونکہ جب سے یہ ہو رہا ہے
میں تب سے عورت مارچ کو ہے نا وہ اٹینڈ کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے کافی ایکسپیرینس ہے، نہ صرف لاہور بلکہ میں نے ملتان اور اسلام آباد میں بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، تو مجھے جو ملٹیپل جو سٹیز ہیں ان کا یہ جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کون سے سلوگنز ہوتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک سلوگنز کی بات ہے، سب سے زیادہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، اس کے اوپر تو میرا جسم میری مرضی کے اوپر میری بک میں ایک پورا آرٹیکل ہے، اس کا ٹائٹل ہے کہ میرا جسم میری مرضی کیوں نہیں، تو اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کوئی ایسا نیگیٹو سلوگن نہیں ہے جس طرح کا یہاں پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بس جا کے تو جو ہے نا وہ فحاش ہو جائیں گی، یا ہم سڑکوں پہ ننگی نکل آئیں گی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے دل کرے گا اس سے ہم جو ہے وہ سیکسول ریلیشن قائم کر لیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک میں میل ہوں نا، تو میرا جسم ہے، میرے جسم پہ میری مرضی ہے نا، میری مرضی کے بغیر کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی اسے گھو نہیں سکتا، میں جو کپڑے پہن رہا ہوں اپنی مرضی سے پہن رہا ہوں، کوئی اس پہ مجھے جج نہیں کر سکتا، تو یہ میرا جسم میری مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خواتین کا بھی یہی ہے کہ ان کو ٹچ نہ کیا جائے ان کی مرضی کے بغیر، ان کو ایس نہ کیا جائے، ان کو ریپ نہ کیا جائے، ان کے چہروں پہ تیزاب نہ پھینکا جائے، ٹھیک ہے، پھر ان کی مرضی کو عزت دی جائے، ٹھیک ہے، ان کے جسم جو ہے وہ جو ہے اس پہ اگر وہ جس طرح کے مرضی کپڑے پہن رہی ہے اس کی وجہ سے ججمنٹل نہ ہوا جائے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے۔ اور اگین میرا جسم میری مرضی یہ بھی ہے کہ وہ جیسے اب مجھے کوئی گھور رہا ہے تو مجھے برا لگے گا، تو ان کو اس طرح سے گھورا نہ جائے اور اس کو نارملائز نہ کیا جائے اس چیز کو، میل گیز کو، کہ جی مرد جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہی دیکھتے ہیں، وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر جو اسپیشلی جو بچوں کا معاملہ ہے، اب یہاں پہ ظاہر ہے آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں گی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک عورت کو کس قدر جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ بیٹے کی جو خواہش میں عورتوں کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ بیٹیاں کتنی پیدا کر دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان کی ہیلتھ سفر کرتی ہے، میٹرنٹی کے جو ایشوز ہیں، ڈلیوری کے دوران کتنی خواتین یہاں پہ بات ہو رہی ہے ریپروڈکٹیو رائٹس کی اب بات کریں گے، جو سفریجیٹ موومنٹ تھی جو کہ ویسٹ میں ہوئی تھی، وہ اس میں بھی یہی تھا نا کہ وہ اپنی ووٹ کے رائٹس کے علاوہ اپنی ریپروڈکٹیو رائٹس کے لیے وہ بات کر رہی تھی۔ تو میں اس کے حق میں ہوں، میں یہ بالکل، کیونکہ یہ چیز یہاں پہ تو شروع سے ہی میل ڈومیننس ہے نا، تو مرد ہی فیصلہ کرتے ہیں کتنے بچے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے، اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیٹے کی خواہش میں کتنی بیٹیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، بیٹا نہ پیدا کرنے پر عورت کو مار دیا جاتا ہے، یہ ہے میرا جسم میری مرضی، بھائی کیوں اس کے جسم سے یہ چیز جو ہے نا وہ ساری ایسوسیٹ ہے نا، کیسے نہیں ہے، یہ جو آنر کلنگ ہے غیرت کے نام پر۔ اور اگر اس ایکسٹریم میں ہم نہ، اگر اس طرح ایکسٹریم کیسز بھی ہیں جو بہت ظلم ہوتا ہے، اور اگر ان کو نہ دیکھیں تو ایون اگر ایک وومن شی از ایکسپیکٹنگ ریپیٹڈلی، مطلب اس کے تو اس کی اپنی جو ہے ہیلتھ اتنی ویک ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بونس پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی ہاں یس، اس کے ملٹیپل سسٹمز اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں۔ سو یہ بات ہے کہ اس کو آپ انسان کو بھی انسان سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ وہ کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین بن گئی ہے اور اس کی کوئی فزیولوجی ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل آپ نے کہا کہ ہم اس کو اس سینس میں سمجھیں کہ یہ باتیں اہم ہیں۔ اور دوسرا سلوگن جو زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، اچھا یہ سلوگن بھی تھا، اچھا ہاں اس پہ بڑی لے دے ہوئی نا، اور اس پہ بھی میں نے لکھا، آپ یقین کریں یہاں پہ ایسے انسیڈنٹس مجھے پتا ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں نیوز پیپرز کے اندر، ابھی لاسٹ رمضان کے اندر فیصل آباد میں جو ہے وہ جو ہے کھانا جو ہے وہ دیر سے دینے پر ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف کو مار دیا، ٹھیک ہے،
سیالکوٹ کے اندر ایک جو ہسبینڈ تھا اور اس کے انلاز انہوں نے مل کے ایک اپنی جو ان کی بہو تھی اس کی بیوی اس کو اس لیے مار دیا کہ وہ تھوڑا لیٹ کھانا اس نے گرم کر کے دیا، یا ایک جو ہے اس نے اس لیے مارے کھانا صحیح گرم نہیں تھا. تو اب کھانا اپنا کھانا خود گرم کر لو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کھانا گرم کرنے میں مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو بیس بنا کے اتنی زیادہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ آپ کا ہوا کہ آپ ان کو جان سے مار دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک نعرہ جو ہے یہ ایک مزاحمتی نعرہ بنتا ہے. پھر اس کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ بات کرنے کی. اور مطلب کیا اس میں مسئلہ ہے اتنا، دو منٹ لگتے ہیں. آج کل تو جدید دور ہے، ہر گھر کے اندر اوون ہے، آپ کھانا اٹھائیں. اور میں خود کئی دفعہ یہ تو ہمارے دین میں بھی یہ تعلیم ہے. اس میں دیکھیں اپنا کام خود کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، اپنا کام خود کرنا تو اچھی بات ہے. تو ہاں اب میں یہ بات کروں گی کہ ایک لونگ ریلیشن شپ ہے اینڈ اس میں اگر عورت اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے اپنے ہسبینڈ کے لیے میز لگاتی بھی ہے، اس کو کھانا دیتی بھی ہے، اس کو چائے سرو کرتی ہے، تو یہ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ضرور وہ کرے. لیکن آئی تھنک وہ جو آپ بات کر رہے ہو آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اس میں ایٹیٹیوڈ کی بات، یہ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے کہ میل ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز ہر، جو وہ یہ کام کری اس کا ایٹیٹیوڈ. اس کو پھر نارم بنا دیا جاتا ہے نا جب، تو وہ چیز غلط ہے کہ کرنا ہی صرف اس نے ہے، اور یہ چیز غلط ہے. اور باقی جو کچھ سلوگن ظاہر ہے ابھی جب میں نے یہ لاسٹ والا جو عورت مارچ اٹینڈ کیا ہے نا، تو جو شروع والے تھے نا اس پہ بہت زیادہ کچھ کنٹروورشل سلوگنز آ رہے تھے. پھر انہوں نے بھی تھوڑا اس کو فلٹر کرنا سٹارٹ کیا جیسے جیسے مطلب ایوولوشن ہوتا ہے نا ہر چیز کا. تو ابھی اس دفعہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ اس طرح کے جو بہت کنٹروورشل سلوگنز تھے نا، ان کے وہ پوسٹرز، پلے کارڈز، ان کے جو ظاہر سی بات ہے آپ کو کسی حد تک آپ کو کلچرل سینسٹیوٹی کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات لوگ سنیں تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ اتنی افینسو یا اتنی ایکسٹریم بات نہ کریں کہ وہ اگلا پرسن جو آپ کی جائز بات ہے اس کو بھی وہ ابھی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. مطلب میں نے اس دفعہ دیکھا کہ ان کے جو والنٹیئرز تھی انہوں نے کئی ایسے لوگوں کے جو پوسٹرز تھے جو بہت زیادہ کنٹروورشل تھے، ہماری مطلب ویلیوز کے اگینسٹ تھے، یا بہت ہی جن میں جا کے لینگویج ایسی یوز کی گئی تھی، وہ انہوں نے ہٹوا دیے، وہاں سے پھاڑ دیے، بلکہ انہوں نے اجازت نہیں دی اس کی. تو اٹ مینس کہ ان کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. بٹ اگین یہاں پہ جو کنٹینٹ آتا ہے نا ہمارے یوٹیوب چینلز پہ، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ زبردستی ایسے فیک جو کنٹینٹ بنا کے یہ تو دیکھیں ہم نے اس کو سفر کیا ہے. ہم اپنی بھی فیلڈ میں دیکھتے ہیں جس فیلڈ کو میں بلونگ کرتی ہوں کہ جو پروپیگنڈا ہے بائی میڈیا وہ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی رسپیکٹیبل پرسن کو بھی آپ نے اگر جو ہے نا اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو یا اس کے کام کو ڈسکریڈٹ کرنا ہو تو وہ اتنا آسان ہو گیا تھرو پروپیگنڈا. اور مین اسٹریم میڈیا کی حالانکہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ صرف اگر بیان کرے تو وہ ٹروتھ بیان کرے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنسٹرکٹڈ ٹروتھ جو اگر ٹروتھ تو خیر نہیں ہوتا وہ یہ لوگوں کو شو کرتے ہیں اور اپنی شوز کی ریٹنگز بڑھانے کے لیے سینسیشنلائز کیا جاتا ہے بہت ساری باتوں کو. تو وہ سرفیس پہ تو کچھ اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جو پیچھے بہت سارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو وہ ویورز کو نہیں بتا رہے. سو اس وجہ سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کو فوراً سے جو ہے جب تک خود آپ انویسٹیگیٹ نہ کر لو آپ اس کو سچ نہ سمجھو. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا احسن بودا صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انشاءاللہ ہم اور مزید اس طرح کے سیگمنٹس کریں گے اور اپنے ویورز سے بھی سجیشنز لیں گے. اور آج کی ڈسکشن جو ہے وہ بہت آئی ہوپ سو میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اٹ واز اے ہیلتھی ڈیبیٹ اینڈ اٹ واز اے ڈسکشن ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ دس واز ناٹ جسٹ فار ویمن، دس واز آلسو فار دا بینیفٹ آف مین. اٹ از ڈیفینیٹلی آلسو فار دا بینیفٹ آف مین. یہ میرا اس معاملے میں ایک اسٹرانگ بلیف ہے. تو اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں انسان کی، اور ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کا وائس ہم ان کو دیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کا وائس نہیں ہے، وہ جو سٹوریز ہیں اور وہ جو مسئلے ہیں وہ ہم سامنے لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو اور اگر اس میں اگر کسی کو کوئی بات بری بھی لگی ہو تو ہم اپولوجائز کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ بات بری لگی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز آپ خود بھی اپنی اویئرنیس بڑھائیں، آپ خود پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے اندر ایک ایمپتھی ڈیولپ کریں. میرے خیال سے اگر آپ کے اندر ایمپتھی ہے نا تو کوئی بھی اگر اپنی رائٹس کی بات کرے چاہے وہ عورت ہے یا
وہ کسی اور ریس کو بلونگ کرتا ہے, بچوں کے چائلڈ رائٹس بھی ہوتے ہیں, تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور آل یو نیڈ از ایمپتھی اینڈ آف کورس یو آلسو نیڈ ٹالرنس. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایمپتھی اور ٹالرنس. تو ٹھیک ہے پھر, تھینک یو دین. I'll be then signing off. ٹھیک ہے, بہت اچھا سیشن تھا. اللہ حافظ. اللہ stay blessed, take care.